السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں قاری توفیق اور آپ دیکھ رہے ہیں قاری توفیق یوٹیوب چینل۔ ہمارے ویڈیوز دیکھنے والے تمام بھائیوں اور بہنوں سے گزارش ہے کہ جن لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے، ویڈیو کے نیچے دیے گئے سبسکرائب بٹن پر دبا کر چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی گھنٹے والے بٹن کو بھی دبا لیں تاکہ جب بھی میں کوئی ویڈیو اپلوڈ کروں آپ کو نوٹیفیکیشن مل جائے۔ تو چلیے آج کا ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ مولانا سید ابو الحسن ندوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب شاہ فیصل مرحوم کی دعوت پر شاہی محل کے کمرہ ملاقات میں داخل ہوئے تو بہت دیر تک اس کی چھت اور دیواروں کی طرف حیرت اور استعجاب کے ساتھ دیکھتے رہے۔ شاہ فیصل نے جب اس کا سبب پوچھا تو مولانا نے فرمایا، میں نے بادشاہوں کے دربار کبھی نہیں دیکھے، آج پہلا تجربہ ہے، اس لیے بہت حیرت ہوں۔ میں جس سرزمین سے تعلق رکھتا ہوں وہاں اب بادشاہ نہیں ہوتے، لیکن تاریخ کا ایک ایسا دور بھی تھا جب وہاں بھی بادشاہ حکومت کرتے تھے۔ میں نے تاریخ میں ایسے بہت سے لوگوں کا بارہا تذکرہ پڑھا ہے، آج اس دربار میں آیا ہوں تو ایک تقابل میں کھو گیا ہوں۔ میں سوچ رہا ہوں ہمارے ہاں بھی ایک بادشاہ گزرا ہے، آج کا بھارت، پاکستان، سری لنکا، برما اور نیپال اس کی حکومت کا حصہ تھے۔ اس نے 52 سالہ عہد اقتدار میں 20 برس گھوڑے کی پیٹھ پر گزارے۔ اس کے دور میں مسلمان آزاد تھے، خوشحال تھے، ان کے لیے آسانیاں تھیں، لیکن بادشاہ کا حال یہ تھا کہ وہ پیوند لگے کپڑے پہنتا، وہ قرآن مجید کی کتابت کر کے اور ٹوپیاں بنا کر گزر بسر کرتا، رات بھر اپنے پروردگار کے حضور میں کھڑا رہتا، اس کے دربار میں اپنے آنسوؤں کا نذرانہ پیش کرتا۔ اس وقت مسلمان حکمران غریب اور سادہ تھے اور عوام خوشحال اور آسودہ۔ آج آپ کا یہ محل دیکھ کر خیال آیا سب کچھ کتنا بدل گیا ہے۔ آج ہمارے بادشاہ خوشحال ہیں اور بڑے بڑے محلوں میں رہتے ہیں، اور دوسری طرف مسلمانوں کا یہ حال ہے کہ وہ فلسطین میں بے گھر ہیں، کشمیر میں ان کا لہو ارزاں ہے، وسطی ایشیا میں وہ اپنی شناخت سے محروم ہیں۔ آج میں نے آپ کے محل میں قدم رکھا تو اس تقابل میں کھو گیا۔ جب سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ خاموش ہوئے تو شاہ فیصل کا چہرہ آنسوؤں سے تر ہو چکا تھا۔ اب ان کی باری تھی، پہلے ان کے آنسو نکلے، وہ آبدیدہ ہوئے اور پھر ہچکی بن گئی، اس کے بعد وہ زار و قطار رونے لگے۔ وہ اتنی بلند آواز سے روئے کہ ان کے محافظوں کو تشویش ہوئی اور وہ بھاگتے ہوئے اندر آ گئے۔ شاہ فیصل نے انہیں ہاتھ کے اشارے سے باہر جانے کو کہا، پھر سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے مخاطب ہو کر بولے، وہ بادشاہ اس لیے ایسے تھے کہ ان کے پاس آپ جیسے نصیحت کرنے والے میسر تھے، آپ تشریف لاتے رہیں اور ہم جیسے کمزور انسانوں کو نصیحت کرتے رہیں۔